شاد باغ میں ایک اور خاتون سسرالیوں کے تشدد کا نشانہ بن گئی۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ خاتون کی عیادت کرنے جنرل ہسپتال پہنچ گئیں۔ کہا متاثرہ خاتون کو انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ مانسون بارشوں کا نیا اسپیل، شہر میں کہیں رمجم کہیں بہار، کہیں بادل برسے موسلا دار۔ گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ اور گارڈن ٹاؤن میں بادلوں کی بھرپور اننگز۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 105 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سے طوفانی بارشیں، دریائے راوی میں طغیانی کا خدشہ، الرٹ بھی جاری۔ بارشوں سے تباہی، پنجاب حکومت مدد کو آئی۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ رواں سال بارشوں سے 100 سے زائد قیمتی جانیں چلی گئیں، 288 گھر تباہ کر دیے گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ جانی نقصان پر فی خاندان 10 لاکھ روپے مالی امداد دی جائے گی۔ تیار مچھر کے ڈنک تیز، شہری بیمار۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 5 نئے مریض سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک صوبے بھر میں 357 کیس رپورٹ ہو چکے۔ محکمہ صحت کا بڑا اقدام، رائیونڈ ہسپتال میں ایوننگ او پی ڈی شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، رائیونڈ ہسپتال کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ تمام ہسپتالوں میں شکایت کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا بڑے شہروں میں گرین ٹرانسپورٹ سسٹم لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی وہیکل کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بلٹ ٹرین، میٹرو اور الیکٹرک بسیں چلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے چینی کنسورشیم سے جامع ٹرانسپورٹ سسٹم پلان طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی 1.5 سال سے مذاکرات کے لیے نواز شریف کی منتیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی لفظی گولہ باری، کہا 9 مئی کا اشتہاری مراد سعید بیرون ملک بیٹھ کر خیبر پختونخوا حکومت کے فیصلے کر رہا ہے۔ امن دشمنوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ میں اجلاس سے خطاب، کہا کچے کے علاقے میں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، دونوں جماعتوں کا پنجاب کی ترقی اور عوامی ریلیف کے لیے سیاسی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صوبے میں عوامی ترقی کے اقدامات کو سراہا۔ غلامی میں گیا، کبھی نجات نہیں ملی ہے اسے، تو یہ آئی ایم ایف کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں۔ ساری پارٹیاں ہی کام کرتی ہیں۔ مہنگائی سے عوام میں مایوسی بڑھ گئی، بڑی سیاسی جماعتیں فیملی لیمیٹڈ کمپنیاں بن گئیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے تنقیدی نشتر، کہا گیس اور بجلی کے بلوں نے عوام کا خون نچوڑ لیا، حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوسرے ماہی ترقیاتی بجٹ میں اضافہ، ترقیاتی بجٹ 842 ارب سے 848 ارب روپے کر دیا گیا۔ پی این ڈی نے 236 ارب روپے جاری کر دیے۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 403 ارب 92 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ڈی جی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی سالانہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے تنخواہ کی منظوری، ڈی جی کو چھٹی نہ کرنے پر سالانہ 24 لاکھ روپے مزید ادا کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر طلعت نصیر کو 3 سالہ معاہدے کے تحت ڈی جی تعینات کیا گیا۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پہلے مرحلے کا رواں ہفتے آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 ستمبر کو پروگرام کا افتتاح کریں گی۔
وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوٹریشن پروگرام کا آغاز جنوبی پنجاب سے ہوگا۔ 25 میں سے 11 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر فائنل، وزیر اعلیٰ نے ناموں کی منظوری دے دی۔ جامعہ پنجاب کے لیے ڈاکٹر محمد علی شاہ اور ڈاکٹر نیاز اختر وائس چانسلر متوقع، ڈاکٹر شاہد منیر UET اور ڈاکٹر حماد IT یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں گے۔ لاہور رنگ 11 وائس چانسلرز کے نام سامنے لے آیا۔ پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کا ہائر ایجوکیشن آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے کہا ترقی کے ساتھ دوسرے اسلام میں تبادلے کا طریقہ کار غلط ہے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ 6 ماہ سے آرڈرز نہیں کیے جا رہے ہیں ہمارے 17 سے 18 کے، کوئی 450 سے زیادہ لوگ ہیں۔ 4 ماہ سمری پڑی رہی ہے سیما آفس میں، اس کے بعد جب آیا ہے تو ڈس لوکیٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک پروفیسر ایک جگہ پہ وہ اپنے علاقے میں سیٹ ہے، لوگوں کے داخلے ہو چکے ہیں، اسٹوڈنٹس کالجز فل ہیں، ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ اب ایڈمیشن کے بعد جا کے جو ہے وہ سیکٹری کو یاد آیا ہے کہ اس نے ان کی اپ گریڈیشن کر دینی ہے، ڈس لوکیشن کر دینی ہے، اپ گریڈیشن نہیں کرنی۔ گردوارہ جنم استھان میں نئی عمارت کی تعمیر کا منصوبہ، متروکہ وقف املاک بورڈ سکھ برادری کی پیشکش کے باوجود خود اخراجات کرے گا۔ سکھ یاتریوں کے لیے 100 کمروں پر مشتمل نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ پاسکو گندم اسکینڈل میں FIA کا بڑا ایکشن، سابق MD پاسکو سعید احمد نواز سمیت 7 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان FIA کے مطابق گرفتار ملزموں میں جنرل مینیجر کمرشل شاہد ابراہیم، عمران نذیر، زونل ہیڈ افتخار الدین، خریدار محمد سعید اور ناصر علی شامل ہیں۔ شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ، فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں پر بڑا وار، بابو سابو، ٹالنٹن مارکیٹ اور مزنگ میں کارروائیاں، 2 معروف ناشتہ پوائنٹس کو بند کر دیا گیا۔ 3,75,000 روپے جرمانہ، 270 کلو بیمار مرغیاں اور بھاری مقدار میں ناقص اشیاء طلب کر دی گئیں۔ اردو بازار تاجر یونین کے انتخابات، تاجر قیادت بلا مقابلہ کامیاب، حاجی لطیف سرپرست اعلیٰ، فواز نیاز چیئرمین، ابوذر غفاری صدر، جاوید اقبال جنرل سیکرٹری، سرمد علی سینئر نائب صدر بن گئے۔ فیضان اکبر سیکرٹری فائنانس، غیاث الدین جوائنٹ سیکرٹری اور جمال الدین افغانی سیکرٹری اطلاعات منتخب۔ غیر قانونی سمز کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز، PTA نے 2017 سے پہلے زائد المعیاد شناختی کارڈز پر سم بند کرنا شروع کر دی۔ شہریوں کو سمز کی بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارڈز کی تجدید کرانے کی ہدایت۔ ریجنل پاسپورٹ آفس شادمان سے ڈیرہ گجرا منتقل، ڈیرہ گجرا آفس میں پاسپورٹ بننا شروع ہو گئے۔ مغل پورہ، ہربنس پورہ، شادمان، اندرون لاہور اور باغبان پورہ سمیت ملحقہ علاقوں کے شہریوں کا پاسپورٹ ڈیرہ گجرا سے بنے گا۔ محکمانہ امور میں شفافیت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری انڈسٹریز کی زیر صدارت اجلاس، الائڈ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں احسان بھٹا کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آپریشنل اور ٹیکنیکل ورکنگ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے دوروں کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ چائنا اسکیم میں گندگی اور کوڑا کرکٹ سے بھری جگہ صاف۔ سید موسیٰ رضا نے 2 روز قبل چائنا اسکیم کا دورہ کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا خستہ حال مین ہولز اور تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ماحول کو آلودہ کرنے والے عناصر کے گرد گھیرا دھند، محکمہ ماحولیات کا صنعتی یونٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 150 روز میں 1444 یونٹس سیل کر دیے گئے۔ خلاف ورزی پر 1425 مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا۔ DGLDA طاہر فاروق کا مختلف علاقوں کا دورہ، ٹاؤن شپ، ستو گتلا ڈرین، نرسری سٹاپ اور چاندنی چوک کا معائنہ کیا۔ چیف انجینئر اسرار سعید نے بریفنگ دی۔ DGLDA نے کہا واسا ٹیمیں ڈرین کی صفائی کریں گی، LWMC گندگی کو ٹھکانے لگائے گی۔
جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات میں عزیز و اقارب کو مشکلات کا سامنا، جیل افسران شکایت کو نظر انداز کرنے لگے، آئی جی جیل نے مراسلہ لکھ دیا، مراسلے کے مطابق سپرنٹینڈنٹس اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس ایس پی او پیز کے مطابق ملاقاتیوں کی انتظار گاہ میں روزانہ وقت دیں گے۔ افسروں اور کلیریکل مافیا کی بات شاہد ختم، پولیس ملازمین کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول کی جائیں گی، آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن کے مطابق سزاؤں کے خلاف اپیل آن لائن ایپ کے ذریعے کی جا سکے گی۔